الحمدللہ یہاں پر جمع ہیں، جمعۃ المبارک کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس ماہ میں بالخصوص چونکہ ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، بالخصوص امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، تو چونکہ ان کے فضائل الحمدللہ اس مسجد میں بہت الحمدللہ رب تعالیٰ کے کرم سے بیان ہوئے، لیکن ان کے فضائل جتنا جس کا علم ہوتا ہے اتنا ہی بیان کر سکتا ہے، ان کی شان کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر آج کا جو عنوان ہے وہ ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت۔ ان میں آپس میں کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، اور ان محبتوں کو جھوٹ بول کر کس طرح نفرتوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ آپس میں حضور علیہ السلام کے صحابہ اور حضور کے جو گھر والے ہیں ان کا آپس میں اختلاف تھا، تو بہت بڑی محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے جھوٹ بول کر۔ تو عقائد پر عقیدے کے لحاظ سے بھی بات ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ آپس میں صحابہ اور اہل بیت کا پیار کتنا تھا اور کس طرح آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معک، یہ جو صحابہ ہیں یہ وہ ہیں جو حضور کے ساتھ رہتے ہیں۔ اصل میں نے یہ آیت سے اس بات کا استدلال کیا ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم یہ ذہن بنا لیں کہ جس کی نسبت حضور سے ہو جائے، جس کا تعلق حضور سے ہو جائے، جو حضور سے جس کا رشتہ جڑ جائے، پھر وہ عام نہیں رہتا، خاص ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے ہیں، ان کا تعلق حضور سے جڑ گیا ہے، اور جو اہل بیت ہیں یہ حضور کے گھر والے ہیں، ان کا بھی تعلق حضور سے ہو گیا ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم گھر والوں کی بھی عزت کریں اور در والوں کی بھی عزت کریں۔ ہم گھر والوں کی بھی عزت کریں، در والوں کی بھی عزت کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میرے صحابہ ہیں، اصحابی کا نجوم، یہ چمکتے ستارے ہیں۔ بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، چمکتے ستارے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ۔ تو صحابہ میں سے یعنی کسی ایک صحابی کی اقتداء کر لی بندہ کامیاب، اور صحابہ وہ ہیں سرکار نے فرمایا یہ چمکتے ستارے ہیں۔ اور آگے سرکار علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی میں آپ کو سناتا ہوں اہل بیت کے بارے میں۔ سرکار فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، فرمایا میری اہل بیت جو ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہا نجا، فرمایا جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا غرق وہ برباد ہو گیا۔ اب صحابہ کو فرمایا یہ چمکتے ستارے ہیں، اور اہل بیت کو فرمایا یہ کشتی ہے، کشتی نوح کی طرح میری اہل بیت یہ کشتی ہے۔
تو نتیجہ علماء یہ نکالتے ہیں کہ پہلے کے دور میں جب سفر کیا جاتا تھا سمندری سفر، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ان ستاروں کو دیکھ کر سفر کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ تو سفر میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، کشتی کی بھی ضرورت ہوتی تھی اور ساتھ ہی ستاروں کی بھی ضرورت ہوتی تھی۔ تو علماء یہاں یہ بتاتے ہیں جو لوگ صرف بدبخت چند ادھر کیا ہے صحابہ کو پکڑے ہوئے ہیں، کچھ اہل بیت کو لیے ہوئے ہیں، تو سنیں سرکار نے علماء فرماتے ہیں ایک جگہ کشتی کا ذکر فرمایا اور صحابہ کو تشبیہ دی ستاروں سے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے، سرکار نے بتانا یہ چاہا ہے کہ اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو اور اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو زندگی کے سفر میں صحابہ کا دامن بھی پکڑو اور زندگی کے سفر میں اہل بیت کا بھی دامن پکڑنا پڑے گا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہم سنی بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ کچھ بدبخت وہ ہیں جو تین یاروں کو مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں صرف علی علی کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے دونوں کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، ہم در والوں کے بھی نوکر ہیں، ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، ہم کشتی کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ سفر میں کشتی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم ستاروں کو بھی مانتے ہیں، یعنی ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم نے دونوں کا دامن پکڑا ہوا ہے، اس لیے ہم کہا کرتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بدبختوں سن لو کہ ہم نبی کے باغ کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہی ضروری ہیں، یہ دونوں ہی ضروری ہیں۔ بعض بندے یہ سمجھے ہوئے کہ بھائی اپنا ایک ذہن بنا لیا، میں اکثر کہا کرتا ہوں جو شریعت کہتی ہے ہم اس کے برعکس چلتے ہیں۔ شریعت میں دونوں کا دامن پکڑنا ہے، کامیاب رہو گے۔ اچھا، سرکار نے اہل بیت کے بارے میں احادیث بیان کی ہوں گی کہ صحابہ نے نہیں سنی ہوں گی؟ جب سرکار بتاتے ہوں گے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو ابو بکر صدیق سامنے نہیں بیٹھے ہوں گے۔ جب سرکار نے یہ فرمایا حسن اور حسین تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہ سرکار نے فرمایا، تو ابو بکر صدیق تو وہ ہیں کہ جب سرکار بات کرتے تھے تو بات ہی ابو بکر صدیق سے کرتے تھے۔ تو کیا یہ فرمان ابو بکر صدیق نے نہیں سنا ہوگا؟ جب بات کرتے تو صرف ابو بکر صدیق سے بات کرتے تھے اور صرف حضرت عمر سے بات کرتے تھے، باقی صحابہ تو وہ تھے جو آپ کی باتوں کو سنتے تھے اور سرکار کا صرف رخ ہی ان دونوں کی طرف ہوتا تھا۔ جب یہ دونوں صحابہ جو بڑے صحابہ ان کے سامنے یہ احادیث سرکار نے بیان کی ہوں گی کہ میرے شہزادے وہ ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو پھر کیا انہوں نے ادب نہیں کیا ہوگا؟ اور کس طرح ادب کیا ہے، کس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کیا ہے۔ آپ وہ صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے پہلا نمبر جس کا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے مومن ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے مبلغ ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے نمازی ہیں تو ابو بکر، سب سے پہلے قاضی ہیں تو ابو بکر، سب سے پہلے امام ہیں تو ابو بکر، اور سب سے پہلے جو حضور پر ایمان لائے ہیں یہ بھی ابو بکر ہے، اور مزار میں حضور کے جانے کے بعد جو حضور کے ساتھ سب سے پہلے لیٹے ہیں وہ بھی ابو بکر صدیق کی ذات۔ جن کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے، جو حضور کی امت میں سب سے پہلے جنت میں، سب سے پہلے ساری امتوں میں سے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اس ہستی کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔ لیکن سن لو جو صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ پہلے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سنو میرا عقیدہ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں سنو میرا یہ عقیدہ ہے اہل بیت کے بارے میں، فرمایا جتنا پیارے مجھے اہل بیت حضور کے گھر والے لگتے ہیں اتنا پیارے تو مجھے اپنے گھر والے بھی نہیں لگتے۔ یہ ابو بکر صدیق جو پہلے نمبر کے صحابی ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ اب سنیں کیا خوبصورت واقعہ ہے۔
جو میں نے بتایا کہ ان میں کتنا پیار تھا، جھوٹ بول بول کر کیا فائدہ ہوگا، اپنی آخرت خراب کر دی ہے جھوٹ بول کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، حدیث پاک کا مفہوم ہے مولا علی ساتھ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، دیکھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھیل رہے ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، امام حسن کھیل رہے، آپ دیکھیں پیار دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے امام حسن کو کندھوں پر سوار کر لیا اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بی ابی، فرماتے ہیں میرے والد آپ پر قربان ہو جائیں، حسن مجتبیٰ میرے والد آپ پر قربان ہو جائیں۔ کوئی دشمن کے بچے کو بھی یہ کہتا ہے کہ میرے والد آپ پر قربان ہوں، اور پھر اس کے بعد کندھوں پر کوئی سوار کرتا ہے دشمن کے بچے کو، اور پھر اس کے بعد توجہ کریں، ابھی میرے والد صاحب سنا رہے تھے کہ یہ امام حسن امام حسین انہوں نے نبی علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کی ہے، تو کتنے عظمت والے ہیں امام حسن کہ کبھی نبی کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، کبھی ابو بکر صدیق کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ وہ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ تو نہ کہنا بھائی، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سمت تو ہو جائے گا ٹائم پر، لیکن اہل بیت سے جب آپ ان کا ذکر سن رہے ہیں تو محبت سے سنیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب بڑے خوبصورت جملے آنے والے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ علی بات تو سنو، کہتے ہیں علی بات تو سنو، شبیہ بالنبی، یہ جو حسن ہے نا ان کی تصویر میرے نبی سے ملتی ہے، اے علی آپ سے نہیں ملتی۔ بار بار یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے، وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، اور علی مسکرا رہے ہیں، علی مسکرا رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا پچھلے جمعہ، حسن وہ ہیں جو سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ ہیں، اور حسین وہ ہیں جو سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ ہیں۔ اب یہ آپس میں کہتے ہیں بھائی لڑائی ہے، اختلاف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کریں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا، آپ نے مولا علی کو بلایا، آپ نے فرمایا اے علی بات یہ ہے، میری موت کا وقت قریب ہے، میرے وصال کا وقت قریب ہے، کرنا یہ ہے، میں یہ آپ سے التجا کرتا ہوں، اے علی محبت دیکھیں، یہ دشمنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میرا وصال ہو جائے تو علی غسل آپ نے دینا ہے۔ فرمایا جن ہاتھوں سے آپ نے نبی علیہ السلام کو غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں سے آپ مجھے بھی غسل دے دیجئے گا۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کو غسل دیا نا، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے دیکھا جب غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے آنکھوں پر کچھ پانی تھا، ناف پر کچھ پانی تھا، تو آپ کہتے ہیں میں نے کیا کیا، وہ پانی میں نے اپنے زبان کو وہاں آنکھوں پر لگایا ہے اور آپ کی ناف پر لگایا ہے، اور وہ پانی میں پی گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے علم کے راز میرے لیے واضح ہو گئے۔ اب حضرت علی کو وصیت کر رہے ہیں ابو بکر صدیق، کہہ رہے ہیں جب میرا وصال ہو تو مجھے غسل تم نے دینا ہے علی۔ کوئی دشمن کو بھی کہتا ہے کہ بھائی غسل آپ نے دینا ہے، دشمن بھی ہو اور اسے یہ بھی کہا جائے بھائی عقل کی باتیں کرو، دشمن بھی ہو اسے یہ کہا جائے، دشمن ہو تو بندہ یہ کہتا ہے بھائی میرے جنازے پر بھی مت آنا۔ حضرت علی کو فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا ہے، یہ واقعہ بات تو یہاں ختم ہو گئی جو میں بتانا چاہتا تھا، لیکن اگلی بات چونکہ بڑی خوبصورت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت یہ بھی کی جب میرا انتقال ہو جائے مجھے حضور کے روضے پر لے جا کر رکھ دینا، اور پھر جا کر حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ غلام حاضر ہے، اگر نوکری کی اجازت دیتے ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں حضور
تو پھر حضور اگر اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے قدموں میں دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفنا دینا۔ جو لوگ یہاں پر بھی جھوٹ مانتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں، یہاں پہلے صحابی جو پہلے نمبر کے صحابی ہیں، جو ساری امتوں میں سے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، آپ نے یہ وصیت کیوں کی ہے؟ جب نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے، جاوید نہیں ہے، جب نبی اپنی قبر میں سنتے نہیں ہیں، تو ابو بکر صدیق کو کیا ہوا؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے ہمارے نبی زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب وصیت کے بعد وصال ہو گیا آپ کا، حضور کے روضے کے سامنے آپ کو لے جا کر رکھ دیا گیا اور عرض کی کہ حضور آپ کا غلام حاضر ہے۔ اب سنیں، جو لوگ کہتے ہیں نبی اپنی قبر میں موجود نہیں، وہ زندہ نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کا مائنڈ خراب کرتے ہیں، کیا ہوا؟ وہاں تالا لگا ہوا تھا، تالا ٹوٹا اور اندر سے آواز آئی، انتظار کیوں کرتے ہو، یار کو یار سے ملا دو۔ یہ تو صرف ابھی ایک صحابی پر بات ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بھائی آپس میں اختلاف تھا، صحابہ اور اہل بیت کا دشمنی تھی۔ میں نے کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث تمہیں یاد نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بیٹھے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ جب ام المومنین اماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، آپ گھر گئے تو آپ سے سوال کیا، ابا جان بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ محفل پہ بیٹھے تھے، آپ علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب یہ سوال بھی ایک طرف ذہن میں ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ آپس میں اختلاف تھا اہل بیت اور صحابہ کا، کوئی دشمن کے چہرے کی طرف بھی دیکھتا ہے، کوئی دشمن کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت علی کو بار بار تکے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق پوچھا آپ کی صاحبزادی نے، ابا جان یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ نے جواب دیا، اے عائشہ بات یہ ہے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں آپس میں اختلاف تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی آپس میں اختلاف؟ بڑی خوبصورت روایت۔ اچھا کوئی دشمن کو دیکھ کر مسکراتا نہیں ہے، کوئی دشمن بیٹھا ہو مسکراتا نہیں ہے۔ ایک بار ایسا ہوا جسے پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، میرے نبی نے، ہمارے نبی نے آپ کی یہ شان بیان کی ہے، قیامت کے دن علی جنت کا ٹکٹ تقسیم کریں گے۔ بلند آواز سے کہے نا سبحان اللہ۔ کہا علی کو رب تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا، جنت کا ٹکٹ علی تقسیم کریں گے۔ اب یہ ایک طرفہ بات ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ بلند آواز سے کہے نا سبحان اللہ۔ اب دیکھیں دونوں کی محبت ضروری ہے۔ اگلی بات سنیں، ادھر مولا علی کو دیکھ کر ابو بکر صدیق مسکرائے، اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کیوں مسکرائے؟ ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں آپ نے صرف آدھا جملہ بتایا ہے، آدھی بات بتائی ہے، مکمل بات تو میں بتاتا ہوں، علی جنت کا ٹکٹ تقسیم کریں گے، یہ بات بالکل برحق ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ مجھ پر کرم کیا ہے، میں جنت کا ٹکٹ تقسیم کروں گا، یہ آدھی بات ہے۔ آدھی بات تو یہ ہے علی جنت کا ٹکٹ اس کو دیں گے کہ جس کے دل میں ابو بکر صدیق کا پیار ہوگا۔ کہا ٹکٹ بھی اسے دوں گا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کا پیار ہوگا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے علی کو بھی ماننا پڑے گا،
جو سنی کا عقیدہ ہے، اور ابو بکر صدیق کو بھی ماننا پڑے گا۔ بعض لوگ یہ روایت سناتے کہ بھائی علی جنت کا ٹکٹ تقسیم کریں گے، جنت تقسیم کریں گے، حدیث پاک میں ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہے علی اس کو نہیں دیں گے جس کے دل میں بغض صحابہ ہوگا، علی اس کو دیں گے کہ جس کے دل میں صحابہ کا پیار ہوگا۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد مولا کائنات سے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا بابا جان یہ تو بتائیں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل رب تعالیٰ نے کس کو مرتبہ عطا کیا ہے؟ میں نے یہ اپنے والد مولا کائنات سے سوال کیا۔ اب سنیں، جو لوگ کہتے ہیں آپس میں اختلاف تھا تو سنیں اب حضرت علی کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد، نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کہا نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا درجہ ہے۔ پھر کہا ثم من، پھر کس کا درجہ ہے؟ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ خوف ہوا، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں حضرت علی کے بیٹے کہ اگر میں پوچھوں گا نا تیسرے نمبر پر کہ کس کا منصب ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے، کہتے ہیں اگر میں یہ پوچھتا تو مجھے خوف تھا کہ میں تیسرے نمبر کا پوچھوں تو آپ حضرت عثمان غنی کا نام لیں گے، لیکن میں نے سوال کو پھر چینج کیا، پھر میں نے کہا آپ کا کون سا مرتبہ ہے؟ تو آپ کہتے ہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ مولا کائنات نے بتایا یہاں پر کہ سرکار کے بعد دشمن کی بھی کوئی اس طرح تعریف کرتا ہے کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ کسی کو عطا کیا گیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وہ عمر فاروق کی ذات ہے، اور آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں تیسرے نمبر پر آپ حضرت عثمان غنی کا نام لیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور آپ سے ایک یہ بھی سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اے علی بہادر سے پوچھا جا رہا ہے کہ بہادر کون ہے، بہادر سے پوچھا جا رہا ہے کہ بہادر کون ہے؟ تو آپ نے بتایا ہم سب میں زیادہ بہادر صحابہ میں اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ اب یہ آپس میں پیار تھا، یہ آپس میں محبتیں تھی۔ اب توجہ کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیار دیکھیں، ان کا پیار دیکھیں اہل بیت سے کس طرح پیار کیا ہے۔ کہتے آپس میں اختلاف تھا صحابہ اور اہل بیت کا، کس طرح پیار کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک میٹنگ میں مصروف تھے، اور اس کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت عمر کے پاس آئے تو دروازے پر دیکھا کہ آپ کے صاحبزادے بھی، انہیں بھی اندر جانے نہیں دیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میٹنگ چل رہی ہے تو کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کے صاحبزادے بھی واپس ہو گئے۔ تو امام حسین ملنے آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیکھا کہ جب آپ کے صاحبزادے کو اجازت نہیں تو آپ واپس چلے گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین آئے تھے تو آپ جلدی گئے امام حسین کے پاس، تو آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، کہا حسین وہ میرا بیٹا تھا، آپ میرے بیٹے نہیں ہو، آپ تو علی کے بیٹے ہو۔ اب سنیں، توجہ کریں، یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق کی انتہا کر دی۔ کیا خوبصورت آپ نے جملے ارشاد فرمائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ میرا بیٹا تھا، آپ کی بات زیادہ ہے، آپ حق زیادہ رکھتے تھے، آپ اندر آ سکتے تھے۔ پھر آپ نے اپنے بالوں کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ اللہ نے بال اگائے ہیں لیکن یہ صدقہ سیدوں کا ہے، آپ کا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ چھوٹے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ دے رہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ گئے اور اس کے بعد آپ نے کہا اتریے ہمارے بابا کے ممبر سے۔ اچھا یہاں توجہ کریں، یہاں میں نے حدیث میں پڑھا لفظ یہ آیا ہمارے والد کے ممبر سے اتریے، یہ نہیں کہا کہ نانا کے ممبر سے اتریے، کیونکہ سرکار بھی فرماتے تھے حسن اور حسین میرے بیٹے، حسن اور بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ، کہا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، اور ادھر حضرت امام حسین آتے تو کہتے ہیں میرے بابا کے ممبر سے اتریے۔ اب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو کہتے ہیں چپ ہو جائیں، حضرت عمر فاروق نیچے اتر آتے ہیں، کہتے ہیں کیا کرتے ہو علی، اسے کہنے دو، یہ واقعی صحیح کہتا ہے، اس لیے یہ ممبر میرے باپ کا نہیں ہے، یہ ان کے والد محمد عربی کا ممبر ہے۔ یہ پیار تھا آپس، یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ آج بہت سے لوگ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، اور بہت سے لوگ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، جبکہ میں یہ کہا کرتا ہوں یہ جو اہل بیت ہے امام حسین کے صحابی نہیں تھے، یہ بھی تو صحابی تھے، مولا کائنات ان کو آپ نے الگ کر دیا، یہ بھی تو صحابی تھے۔ اور پھر بڑا خوبصورت ایک واقعہ سنا کر بات تو ختم کروں گا کہ ایک شخص ایک بزرگ کے ساتھ تھا، اور وہ حج پر بزرگ کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ مکہ کے اندر چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے پیاس نہیں لگتی، ویسے ہی وہ پانی پی لیتا ہے لیکن اسے پیاس نہیں لگتی۔ اب وہ میں نے اس سے وجہ پوچھی، بزرگ کہتے ہیں تجھے پیاس کیوں نہیں لگتی، اتنی گرمی ہے مکہ کے اندر، بڑی گرمی ہوتی ہے، کہا تجھے پیاس کیوں نہیں لگتی، کہا اس لیے کہ میرے پر کرم ہوا ہے۔ کہا مجھے بتاؤ کون سا کرم ہوا ہے، کہا میں 3 یاروں کو مانتا نہیں تھا، میں 3 صحابہ کا گستاخ تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا میں ان 3 کا گستاخ تھا، بے ادب تھا۔ میں ایک رات سویا، آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میدان محشر قائم ہے اور پیاس سے میری زبان لٹک رہی ہے، مجھے سخت پیاس لگی ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف ایک ہجوم ریلے کا ریلا جا رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ ریلا جہاں جا رہا ہے تو پھر حوض کوثر کی طرف وہ جا رہا ہے، میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا، مجھے پیاس لگی تھی۔ کہتے میں جب حوض کوثر پر پہنچا تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا جو 3 کو مانتے ہیں یا 1 کو مانتے ہیں، اب توجہ سے سنیے گا۔ وہ بندہ کہتا ہے جسے پیاس نہیں لگتی تھی، وہ کہتا ہے مجھ پر کرم ایسے ہوا، میدان محشر لگا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے پیاس لگی ہے، حوض کوثر پر میں پہنچا تو وہاں حوض کوثر کے 4 کونے تھے، اور چاروں کونے پر مصطفیٰ کے 4 یار بیٹھے تھے۔ تو 4 کونے تھے اور چاروں کونوں پر مصطفیٰ کے 4 یار بیٹھے ہیں۔ تو اس نے کہا میں تو علی کو مانتا ہوں، علی سے پیوں گا۔ کہتے میں دوڑا مولا علی کی بارگاہ میں، کہا آپ مجھے جام عطا کر دیں، آپ مجھے جام عطا کر دیں، میں تو آپ کا ماننے والا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اسے جام عطا نہیں کرتا کہ جس کے دل میں میرے ابو بکر صدیق کا بغض ہو، جس کے دل میں عمر فاروق کا بغض ہو، جس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہو، علی اسے جام عطا نہیں کرتے۔ کہتا میں کیا کرتا، مجھے پیاس لگی تھی، میں پھر عثمان غنی کے پاس پہنچا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ گستاخی کرتے ہو ابو بکر صدیق کی اور جام ہم سے مانگتے ہو۔ سب کے پاس پہنچا، بالآخر کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ کلمہ تو نبی کا پڑھتا ہوں نا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا کہ آپ جام عطا کر دیں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، پیاس سے میری زبان لٹک رہی ہے۔ اب توجہ کریں سرکار کیا فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جو میرے 3 یاروں کا گستاخ ہو مصطفیٰ اسے بھی جام عطا نہیں کرتے۔ اب توجہ کریں
اس سے بزرگ نے سوال کیا تھا کہ پیاس کیوں نہیں لگتی، وجہ کیا ہے؟ تو اب وہ وجہ دیکھیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن میرا موضوع بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 3 یاروں کو کوئی مانتا ہے، کوئی مولا کائنات کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے جس کو پیاس نہیں لگتی تھی کہ میں 3 یاروں کا گستاخ تھا، نبی کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مصطفیٰ بھی جام عطا نہیں کریں گے، کہا پھر کیا کروں، اپنا عقیدہ بدل لوں؟ سرکار نے فرمایا اگر تو یہیں اپنا عقیدہ بدلتا ہے تو سرکار اپنے ہاتھوں سے تجھے جام عطا کر دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے خواب میں ہی اپنا عقیدہ بدل لیا، میں نے تینوں صحابہ کو بھی مان لیا، مولا کائنات کو تو مانتا ہی تھا، میں سب کو ماننے لگ گیا۔ سرکار نے خواب میں مجھے اپنے ہاتھوں سے ساقی کوثر نے جب جام عطا کیا ہے، اس دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے، مجھے پیاس ہی نہیں لگتی۔ کہا حضور کے قدموں میں عقیدہ بدلا ہے، سرکار نے جام عطا کیا ہے، اب اس کے بعد مجھے پیاس نہیں لگتی، کیونکہ جب خواب میں سرکار آئیں تو سرکار ہی کرم فرماتے ہیں۔ اسی لیے میں اپنی موضوع کی طرف آخری بات کہ ہم یہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں کہ آپس میں اختلاف تھا، یہ اپنی آخرت اپنی زندگی خراب کرنے والی بات ہے۔ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، جو حضور کا غلام ہے، حضور علیہ السلام سے جس کا تعلق ہو چکا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور جو حضور سے مٹی بھی اگر نسبت رکھتی ہے تو ہم اس کے بھی غلام ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم نبی کے باغ کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔